کو دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو 7 کلو کا یہ ہینڈ کیری دستی بیگ بھی آپ کو ٹرالی کے فارم میں دیا جائے گا. یہ ہر حاجی کو ملے گا اور ہر حاجی کو اس کی فلائٹ سے 2 دن پہلے آپ کے متعلقہ حاجی کیمپ سے ملے گا. اس وقت سب کو یہی مشکل ہے اور یہی سوال ہوتا ہے 3 گھنٹے کے سیشن کے بعد بھی کہ ہمیں یہ تمام چیزیں کہاں سے ملیں گی. یہ یاد رکھیے آپ کو یہ تمام سامان اور اس کے آگے ہم کچھ اور چیزوں کے اوپر بھی بات کریں گے. آپ کی فلائٹ سے 48 گھنٹے پہلے آپ کو آپ کے حاجی کیمپ میں بلایا جاتا ہے اور اس وقت یہ چیزیں آپ کو دی جائیں گی. ویکسینیشن کے وقت نہیں, آپ کی فلائٹ سے 48 گھنٹے پہلے 2 دن پہلے آپ انتظار کریں گے. پاک حج ایپ کو دیکھتے رہیں گے, اس پہ نوٹیفیکیشن آئیں گے. جیسے جیسے فلائٹ کے ویزا پروسیس ہوتے ہیں آپ لوگوں کو حاجی کیمپ میں بلایا جاتا ہے. جب میں متعلقہ حاجی کیمپ کی بات کرتی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس اس ہال میں شاید سارے لوکل حجاج نہیں بیٹھے. کچھ لوگ جو دوسرے شہروں سے یہاں جاب کے غرض سے رہتے ہیں وہ ٹریننگ سیشن تو کسی بھی جگہ پہ اپنی سہولت کے پیش نظر اٹینڈ کر سکتے ہیں, لیکن یہ جو سامان ہے ایون آپ لوگ ویکسینیشن بھی کسی بھی حاجی کیمپ سے لگوا سکتے ہیں. فار ایگزامپل اس وقت کوئی لاہور کا حاجی بیٹھا ہے جنہوں نے لاہور ایئرپورٹ سے ٹریول کرنا ہے اور وہ جاب کے غرض سے یہاں بیٹھے ہیں, فلائٹ سے 2-3 دن پہلے انہوں نے لاہور پہنچنا ہے, تو وہ اپنی ویکسینیشن تک اس حاجی کیمپ سے کرا سکتے ہیں. لیکن آپ کے جو ویزا ہوگا, آپ کا پاسپورٹ یعنی کہ آپ کی جو سفری دستاویزات, جو ٹریولنگ ڈاکیومنٹس ہیں اور یہ سامان جو تحائف آپ کو دیے جائیں گے وہ آپ کو لاہور حاجی کیمپ سے نہیں ملیں گے. صرف یہ ایک ایگزامپل آپ کو بتائیے کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس دوسرے شہروں کے حجاج بھی موجود ہوتے ہیں. مرد عازمین حج کے لیے احرام کی بیٹ, جبکہ خواتین کے لیے اسکارف کی فراہمی. یہ صرف مردوں کے لیے احرام کی بیٹ ہے, اس میں احرام شامل نہیں ہے. اسی طرح خواتین کے لیے صرف اسکارف ہے, اس میں عبایا شامل نہیں ہے. یہ اسکارف ہے, یہ بھی لے سکتی ہیں اور اس کے ساتھ آپ اپنی مرضی سے اور بھی لے کے جا سکتی ہیں. اسی طرح سامان کے لیے جو بیگ ہم نے آپ کو دیے ہیں وہ صرف تحفہ ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ سامان زیادہ ہو گیا ہے, آپ کو اگر آپ کی جب آپ کو ٹکٹ ملے گا, جس ایئر لائن کا ٹکٹ آپ کو ملتا ہے اس پہ آپ کی جو وزن آپ کو الاؤ ہے آپ کی ایئر لائن کرتی ہے اتنا وزن لکھا ہوتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک بیگ ناکافی ہے آپ کے لیے تو آپ اپنا گھر سے دوسرا بیگ بھی لے کے جا سکتے ہیں. ہماری طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہے. ایون اس بیگ کو اگر گھر بھی چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں اور اپنے ہی بیگ لے کے جانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں. تمام عازمین حج کو جوتوں کی بیگ کی فراہمی کی جائے گی. حرمین پاک میں مکہ مدینہ دونوں جگہ پہ آپ کو ظاہر ہے جوتے باہر اتارنا پڑتے ہیں, تو آپ کی سہولت کے لیے آپ کو جوتوں کا بیگ دیا جاتا ہے جس میں آپ جوتے اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں حرم کے اندر. اس سال انشاءاللہ ہمارے تمام حجاج کرام کو ٹرین کی سہولت فراہم کی جائے گی. یہ ٹرین کی سہولت آپ کو مشاعر کے دن میں جو 5 دن آپ کے حج کے ہیں, جو مینا میں ہیں, جو 8 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ تک ہوں گے, ان دنوں میں آپ کو صرف ٹرین کی سہولت ملے گی. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ہمارے تمام حجاج کو ٹرین مل رہی ہے. اس سے پہلے سب کو ٹرین کے ٹکٹس نہیں ملتے تھے, تو یہ بھی ایک بہت بڑی ہمارے لیے ایک اچیومنٹ ہے وزارت کے لیے کہ اس نے اپنے حجاج کی سہولت کے لیے آپ سب کے لیے ٹرین کے ٹکٹس لیے ہیں. یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے, آپ کو تھوڑی سی اندازہ ہو جائے کہ یہ کس طرح سے آپ کو ٹرین کی ٹکٹس وہاں سے آپ کیسے پلیٹ فارم پہ جاتے ہیں. دیکھ لیں کہ حجاج کا رش بہت زیادہ ہے. پھر آپ پلیٹ فارم پہ آتے ہیں, ٹرین آتی ہے, بہت تسلی سے لائن بنا کے کھڑے ہوں. آپ کو ٹرین کے اندر ہارڈلی کوئی 4 سے 5 منٹ کا جو سفر ہے وہ کرنا ہوتا ہے. اگر کھڑے ہو کے بھی کرنا پڑے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. آپ کے ساتھ کوئی عمر رسیدہ حجاج ہیں, ان کو جگہ دے بیٹھنے کی, ویل چیئر والوں کو پہلے جانے دیں. یہ ٹکٹ اسکیننگ کا آپشن ہے. آپ کو آپ کے جو ٹرین کے ٹکٹس ہیں وہ مینا جانے سے پہلے آپ کی بلڈنگز میں پرووائڈ کر دیے جائیں گے. ٹکٹ کے لیے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو آپ کی رہائش گاہ پہ ٹکٹ دے دیے جائیں گے. ایک بات کا خیال رکھیں گے کہ آپ کے ٹکٹ پہ لکھا ہوگا 1 2 3 1 2 3. یہ آپ کے ٹرین اسٹیشن کا نمبر ہوگا. اگر کسی کے پاس ٹرین اسٹیشن 1 کا ٹکٹ آتا ہے, اس کا مطلب ہے آپ نے مینا 1 کے اسٹیشن پہ اترنا ہے, مزدلفہ 1 کے اسٹیشن پہ اترنا ہے, عرفات 1 کے اسٹیشن پہ اترنا ہے. اسی طرح 2 اسٹیشن والے, اسی طرح 3 اسٹیشن والے ان انسٹرکشنز کو فالو کریں گے. یہ جب آپ کو ٹکٹس وہاں دیے جائیں گے بلڈنگ کے اندر, وہاں بھی آپ کو انشاءاللہ اس کی رہنمائی دے دی جائے گی. لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے ٹرین اسٹیشن اپنا مس کر دیا تو اگلے ٹرین اسٹیشن پہ اتر تو جائیں گے, لیکن اپنے مکتب, اپنے خیمے میں, مینا میں واپس آنے میں آپ کو مشکل پیش آ سکتی ہے. دوسری چیز یہ کہ ٹرین کے اندر بیٹھ کے تو آپ کا سفر بہت کم ٹائم کا ہے, 5 سے 6 منٹ, 4 سے 5 منٹ ہارڈلی لگتے ہیں. لیکن
ट्रेन स्टेशन तक पहुंचने के लिए, ट्रेन में बैठने तक प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। ये घंटों की मुशक्क़त होती है। लाइन्स आपको बना के, ये हमारे मल्टीपल कसीरुल मंजिला हमारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, हुजाज को लाइन बना के ऊपर भेजा जा सकता है और ये इंतज़ार घंटों पर मुश्तमिल हो सकता है। छतरी आपके पास होनी चाहिए, पानी की बोतल आपके साथ होनी चाहिए और सब्र का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ना है। इस साल इंशाल्लाह हमारे तमाम हुजाज कराम को मदीना मुनव्वरा में मरकज़िया में रहाइश फराहम की जाएगी, जिसका फासला मस्जिद नबी से 100 से 500 मीटर के दायरे के अंदर होगा। मरकज़िया एक ऐसा एरिया है मदीना मुनव्वरा में, आप ये देख लें कि ये जो बाउंड्री लाइन आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर जितने होटल्स हैं वो सारे मरकज़िया के कहलाते हैं और इसके बाहर की जो रहाइश गाहें हैं वो नामनाम मरकज़िया होती है। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे तमाम हाजी 100% हाजी 100% हमारा हाजी जो है वो मरकज़िया में रहे। हम नॉन मरकज़िया में भी रिहायशें दिया करते थे हुजाज को, कुछ मसाइल की वजह से, जिसकी वजह से उन्हें मस्जिद नबी तक पहुँचने में मुश्किल होती थी, ज़ाहिर सफ़र लंबा होता था, चलना पड़ता था। इस दफ़ा इंशाल्लाह आप लोगों को सबको जो होटल दिए जाएंगे मदीना मुनव्वरा में रिहाइश के लिए, वो 100 से 500 मीटर के अंदर यानी इंतहाई करीब होंगे मस्जिद नबी से। आप हर नमाज के लिए मस्जिद नबी इंशाल्लाह आना जाना कर सकेंगे बगैर किसी दुश्वारी के। इस साल इंशाल्लाह मिना में तमाम हुजाज कराम को उनके खैमों में फोल्डिंग मैट्रेस मुहैया किए जाएंगे, जिनको बवक्त ज़रूरत बैठने के लिए फोल्ड किया जा सकता है। हमने पिछली प्रेजेंटेशन में एक मॉडल खैमा यहाँ पर लगाया था, जिसमें आप लोगों को दिखाया था कि मिना में खैमा किस तरह का होता है, मैट्रेस का साइज़ क्या होता है और वो कितना मुश्किल, और अपनी वीडियोज़ दिखाई गई थी जिसमें दिखाया गया था कि कितना रश होता है आपको मिना के खैमे के अंदर, कि उसमें चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि हम लोग आप लोगों को फोल्डिंग मैट्रेस इंशाल्लाह देंगे। इसका साइज उसी तरह का होगा जो आपको पहले बताया गया था, सिर्फ आपकी सहूलत के पेश नज़र ये फोल्ड होकर कुर्सी की मानंद भी हो जाएगा। आप बैठना चाहें तो फोल्ड कर लें, लेटने के लिए इसको सीधा किया जा सकता है। इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा जो हमें लगा वो ये होगा कि मिना के खैमे में जब आप होते हैं तो जाहिर है कि मस्जिद आपने नमाज मिना में ही अदा करनी है, अपने खैमे में अदा करनी होती है। चलने फिरने की दुश्वारी होती थी, नमाज पढ़ने की दुश्वारी होती थी। इस सूरत में अगर आप मैट्रेसेस अपने फोल्ड कर लेंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी जगह आप खैमे के अंदर ही मिल जाएगी, जिसमें आप सहूलत से नमाज अदा कर सकेंगे। यूफोन सिम की फराहमी पहली दफ़ा, अगेन ये पहली दफ़ा कि हम आपको यहीं से एक सिम दे के भेजेंगे जो आपके पैकेज का हिस्सा होगी। इसके लिए आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। ये सिम भी आपको पाकिस्तान से ही मिल जाएगी। ये सिम आपको आपके बैग्स के साथ, आपके पासपोर्ट और वीज़ा टिकट के साथ फ्लाइट से 2 दिन पहले आपके हाजी कैंप से मिलेगी। आपके हाजी कैंप से मिलेगी। यूफोन की सिम है, पहली दफ़ा दे रहे हैं। होता ही है हमारा खास तौर पर पहली दफ़ा का हाजी जब हरमैन में पहुंचता है या जद्दा एयरपोर्ट, मदीना एयरपोर्ट पे पहुंचता है, सबसे पहले खैरियत की इतला होती है जो उसने अपने घर वालों को देनी होती है। रोमिंग के चार्जेस बहुत ज़्यादा, समटाइम्स मसाइल आ जाते हैं। रोमिंग भी यहाँ से अगर सेटल नहीं करा के गए हुए तो वो भी कुछ मुश्किल आती है, घर वालों को बताना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एयरपोर्ट पर उतर के बिल्डिंग तक रिहाइश तक पहुँच के फिर उम्रा अदा करने की जल्दी होती है, तो घर वाले पीछे बहुत मुश्किल में रहते हैं। ज़ाहिर है कि उनको टेंशन रहती है कि आप लोगों की खैरियत अपने उनको नहीं मिलती। फ़ायदा ये होगा इंशाल्लाह आप लोगों को यहाँ से आपके हाजी कैंप से यूफोन की एक सिम दी जाएगी, जिसके फीचर्स पर हम आगे बात करते हैं। ये सिम हर हाजी को देंगे, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि हर मर्द के पास, हर खातून के पास अपना एक स्मार्टफोन होना बहुत ज़रूरी है। उसका इतना इस्तेमाल सीख लें कि आप कॉल कर सकें, और आगे हम नुस्ख पे बात करेंगे। थोड़ा सा आपको इतना उसका इस्तेमाल सीख के जाएँ कि आप वहाँ पर नुस्ख को चला सकें। तमाम आज़मीन हज अपने मुतल्लिका हाजी कैंप से वीज़ा और टिकट वसूल करते वक्त यूफोन के नुमाइंदे से अपनी सिम वसूल करें और मोबाइल फ़ोन की सेटिंग करवाएं। जब आप लोगों को यहाँ वीज़ा टिकट के लिए बुलाया जाएगा फ्लाइट से 48 घंटे पहले या 2 दिन पहले, तो आपने यहाँ आना है। यहाँ पर यूफोन के काउंटर्स लगे हुए होंगे, यूफोन के नुमाइंदे यहाँ मौजूद होंगे। आपने अपनी सिम उनसे वसूल करनी है, अपने मोबाइल फ़ोन साथ लेके आइए, सिम उनसे खुद डलवाइए मोबाइल के अंदर, और मोबाइल फ़ोन की सेटिंग लाजमी कराएं उनसे। अगर आपको लगे कि मैं खुद सेटिंग कर लूँगा या कर लूँगी तो मुश्किलात का सामना हो सकता है। ऐसी सूरत में इस सिम का फ़ायदा आपको नहीं होगा। तो नुमाइंदा यहाँ मौजूद है, आपका कुछ खर्च नहीं हो रहा। उसको आपने मोबाइल पकड़ाना है, अपनी सिम लेनी है उससे, और उसे कहना है कि मेरे मोबाइल फ़ोन की सेटिंग करवा के दें। ये आपको इसी हाजी कैंप की बिल्डिंग में होगा, किसी और यूफोन के नुमाइंदे के पास आपने नहीं जाना। जो लोग यहाँ मौजूद होंगे सिर्फ वही आपकी मदद कर सकेंगे। सिम में 7 GB मोबाइल डेटा दस्तयाब होगा, जिसकी मियाद 48 अयाम पर मुश्तमिल होगी। इस सिम के अंदर आपको डेटा 7 GB दिया जाएगा।
جیسے ہی یہ سم آپ کے موبائل میں آپ کے فلائٹ سے 2 دن پہلے ڈال دی جائے گی، یہ پیکج ایکٹیو ہو جائے گا، یہ سم ایکٹیو ہو جائے گی، کسی قسم کی بایو میٹرک کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کی اور اخراجات کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کو. اور اس میں جو پیکج 7 GB کا ہے یہ 48 دن کے لیے کافی بھی ہے اور 48 دن تک یہ ویلڈ رہے گا. ہمارا جو شارٹ پیکج کا حاجی جا رہا ہے جو 20 سے 25 دن کے لیے جا رہا ہے اس کو بھی یہی سم دی جائے گی، یعنی اس کے لیے بھی 48 دن کا پیکج اس کے اندر موجود رہے گا. اس سم سے واٹس ایپ کال، آڈیو ویڈیو میسیج اور ٹیکسٹ میسیج کیے جا سکیں گے. ایک بات تو یہ کہ آپ اگر تو یہ 7 GB ڈیٹا اتنا کافی ہے کہ اگر آپ صرف یوز فور ظاہر ہے اس کے اوپر صرف واٹس ایپ یوز کریں گے، ہم آگے بات کریں گے، تو آپ کو یہ ڈیٹا 48 دن کے لیے آپ کے لیے بہت کافی ہے. لیکن پھر بھی اگر لگتا ہے کہ پیکج ختم ہو گیا ہے تو پھر نارمل کسی بھی یو فون کے پیکج کی طرح آپ اسے ریچارج بھی کر سکتے ہیں. اس پیکج کو پاکستان میں کسی کو کہیں کہ مجھے پیکج لوڈ کروا دیں، وہ بھی کروا سکتے ہیں. یہ جب یہاں آپ یو فون کے نمائندے سے اپنے موبائل کی سیٹنگ کروائیں گے، ان سے ڈیٹیلز لے لیں، وہ آپ کو انشاءاللہ ایک فلائر دیں گے جس میں سارے پیکیجز کی ڈیٹیل لکھی ہوگی جو وہاں چلیں گے، تو آپ کو کسی قسم کی مشکل نہیں ہوگی. دوسری بات کہ آپ لوگوں میں سے جو لوگ پہلے سے سعودیہ جا چکے ہیں انہوں نے یہ نوٹس کیا ہوگا کہ وہاں پر واٹس ایپ پہ ویڈیو کال نہیں ہوتی تھی. یا تو آپ کو وی پی این ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتا تھا یا کچھ اور آئی ایم او یا کچھ اس طرح کی اور چیزیں آپ لوگ یوز کرتے تھے جس سے آپ ویڈیو کالز کیا کرتے تھے. ادروائز سعودیہ کے اندر واٹس ایپ پہ ویڈیو کال ممکن نہیں تھی. آپ صرف آڈیو ویڈیو میسیجز کر سکتے تھے یا آڈیو کال کر سکتے تھے. اس سم کے اندر بائی ڈیفالٹ آپ کی واٹس ایپ کی جو ویڈیو کال ہے وہ ایکٹیو ہے. کسی اور سافٹ ویئر کی ضرورت نہیں ہوگی، نہ وی پی این کو ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا آپ کو واٹس ایپ چلانے کے لیے. آپ ویڈیو کال بھی آسانی سے کر سکتے ہیں اور جو نمبر واٹس ایپ کے لیے آپ یہاں پاکستان میں یوز کر رہے ہیں وہ بھی اس ڈیٹا کے اوپر چل جائے گا. موبائل ڈیٹا کی بچت کو مد نظر رکھتے ہوئے یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا ایپس استعمال نہیں کی جا سکتی. البتہ وائی فائی پر سوشل میڈیا ایپس میسر رہیں گی. 7 GB ڈیٹا اسی لیے آپ کو کہا گیا کہ یہ کافی ہوگا کیونکہ بائی ڈیفالٹ اس سم کے اوپر آپ یوٹیوب نہیں چلا سکتے، آپ فیس بک، ٹویٹر وغیرہ نہیں چلا سکتے. صرف واٹس ایپ چلے گا یا ہماری پاک حج ایپ چلے گی، نسک ایپ چل سکتی ہے. اس کے علاوہ کسی قسم کی اور ایپ آپ کی موبائل ڈیٹا پہ نہیں چلے گی. لیکن اگر آپ وائی فائی سے اپنے موبائل کو جب کنیکٹ کر لیں گے، کیونکہ آپ کی رہائش گاہوں پر مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی ہر فلور کے اوپر وائی فائی اویلیبل ہوتا ہے، اس کا پاسورڈ وہاں موجود ہوتا ہے. آپ اپنا موبائل جب وائی فائی سے کنیکٹ کریں گے تو آپ باقی یوٹیوب، فیس بک یا اور بھی کوئی سوشل میڈیا ایپس ہیں وہ یوز کر سکیں گے. اس سم کے اوپر موبائل ڈیٹا کے اوپر صرف واٹس ایپ چلے گا، پاک حج ایپ چلے گی اور اس کی ایپ چلے گی. عازمین حج سے گزارش ہے کہ اسمارٹ فون کا استعمال لازمی سیکھیں، پاک حج ایپ سے اچھی طرح آشنائی حاصل کریں اور روزمرہ کی بنیاد پر اسے استعمال کریں. حج سے متعلق معلومات سے مستفید ہونے کے لیے پاک حج ایپ نہایت ضروری ہے. ہم نے پچھلے سیشن میں بھی بہت زور دیا تھا، کافی سارے رجال نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے استعمال بھی کیا تھا. کچھ اگر رہ گئے ہیں تو یہ آپ کی سہولت ہے کہ آپ اگر کیونکہ ابھی بھی بہت سے لوگ آتے ہیں جی میرا فلائٹ شیڈیول نہیں آیا، میں نے حاجی کیمپ کب آنا ہے، میری ویکسینیشن کب ہوگی. اگر یہ ایپ آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں تو ہر طرح کی انفارمیشن، ہر طرح کا میسیج آپ کو اس ایپ پہ مل جائے گا اور آپ آسانی اور ہماری جو نئی اپڈیٹس ہیں ان سے آپ کو رہنمائی مل سکے گی. روانگی سے قبل ضروری امور. سفر حج کے لیے ضروری سامان کی لسٹ پر نظر ثانی، مثلا احرام و عبایا، جوتا، اسمارٹ فون وغیرہ. پچھلا جو سیشن ہوا تھا اس میں ہم نے بڑی ڈیٹیل سے اس لسٹ پہ بات کی تھی. وہ پریزنٹیشن ابھی بھی پاک حج ایپ میں تربیت کے شیڈیول کے اندر موجود ہے، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. اس میں وہ تمام ضروری چیزوں کی ہم نے لسٹ فراہم کی تھی جو آپ کے ساتھ وہاں اس سفر میں ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ بھی سامان آپ لے کے جا سکتے ہیں. وہ ایک ڈیٹیل لسٹ تھی جس میں کوئی 8-10 چیزیں تھیں جو آپ کے ساتھ لازمی ہونا چاہیے. مختلف حوالے سے اس میں ہم نے چیزیں لکھی ہوئی تھی، وہ دیکھ لیجیے گا. ضروری سفری دستاویزات مثلا پاسپورٹ، ویکسینیشن کارڈ، ہوائی ٹکٹ، ویزا وغیرہ مکمل کریں. یہ جانے سے پہلے ہر وہ چیز ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارا حاجی ایئرپورٹ پہ ہے اور پاسپورٹ اس نے یا تو ٹیکسی میں چھوڑ دیا ہے یا گھر چھوڑ دیا ہے، فلائٹ مس ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. اس قسم کی کسی بھی معاملات سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ فلائٹ نکلنے سے پہلے، بورڈنگ کے لیے گھر سے نکلنے سے پہلے تسلی کر لیں کہ آپ کے ہینڈ کیری کے اندر آپ کی تمام ضروری دستاویزات موجود ہیں. خواتین لازمی اپنی چیزیں اپنے ساتھ رکھیں، مردوں کے اوپر نہ چھوڑیں. کبھی لائن الگ ہو جاتی ہے، کبھی بورڈنگ کے وقت آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے وہاں مردوں خواتین کو الگ کر دیا جائے. تو اس صورت میں پھر اگر آپ اپنے جو محرم ہیں آپ کے ساتھ اگر آپ ان سے الگ ہیں، آپ کے ڈاکیومنٹس آپ کے پاس نہیں ہیں تو وہ ایک الگ
دیکھ بھال ہم خود کر سکتے ہیں. تو بہتر ہے کہ آپ خاص طور پہ جو بورڈنگ کے حوالے سے آپ کے جو ٹریولنگ ڈاکیومنٹس ہیں وہ آپ نے اپنے ہینڈ کیری میں رکھنے ہیں, اور اپنے بالکل ایسے کہ آپ کو وہاں جا کے بڑا بیگ نہ کھولنا پڑے, سامان کیونکہ لوڈ ہو چکا ہوتا ہے. مسائل بہت آتے ہیں اس قسم کے. کوئی دوائی بغیر ڈاکٹر کے نسخے اور بغیر سیل کروائے نہ لے کے جائیں. اگر آپ ہمارے پاس وہاں جو ہمارا میڈیکل مشن ہے وہ پورا جاتا ہے, ڈسپینسریز ہیں, بڑے ہاسپٹلس ہیں, ہر طرح کی بیسک میڈیسن وہاں موجود ہوتی ہے. لیکن جو دوائیاں کوئی خاص بیماری کے تحت آپ لوگ کھا رہے ہیں, بلڈ پریشر کی, شوگر کی یا ہارٹ کی, اس طرح کی جو میڈیسنز ہیں وہ میڈیسنز آپ اپنے پیکج کے حوالے سے اس کا اسٹاک ساتھ لے کے آئیں گے حاجی کیمپ میں. جب ویکسینیشن کروانے آئیں تب لے آئیے گا, یا جب آپ اپنا ویزا ٹکٹ لینے آئیں تب لے آئیں. میڈیسنز آپ لوگ اپنی لائیں گے, ہم میڈیسنز پرووائڈ نہیں کریں گے. حاجی کیمپ کا عملہ, یہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ آپ کی میڈیسنز کو خود سیل کر کے آپ کو واپس کر دیں گے تاکہ آپ اسے لے کے جا سکیں. یہ یاد رکھیے کیونکہ ہمارے پاس کوشچن آتے ہیں جی کہ میڈیسنز بھی آپ پرووائڈ کریں گے. ہم میڈیسنز نہیں دیں گے. جو 40 دن کے لیے جا رہا ہے, جو 25 دن کے لیے جا رہے ہیں, اپنی دوائیاں خود لے کے جائے گا. یہاں لے کے آئیں, اس کے ساتھ آپ نے ڈاکٹر کی پرسکرپشن رکھنی ہے. حاجی کیمپ کے اندر وہ سیل کر کے اس پہ اسٹیمپ کر کے وہ آپ کو واپس کر دی جائیں گی. اگر وہ میڈیسنز کے بغیر جو سیل کر دے کے دی گئی ہیں, اگر کوئی بھی میڈیسن وہاں سے آپ کے سامان سے نکل آتی ہے تو اس کے لیے مشکل ہو سکتی ہے. اس لیے آپ سے بار بار گزارش ہے کہ اپنی دوائیاں ایک اچھی تعداد میں ایکسٹرا میڈیسنز اپنے ساتھ رکھ لیں تاکہ وہاں جا کے آپ کو اپنی جو خاص دوائیاں ہیں ان کے لیے آپ کو کوئی مشکل نہ ہو. ایئرپورٹ پر سفری قواعد نامہ سامان پر لگائیں. آپ لوگوں کو جب یہاں حاجی کیمپ میں چیزیں دی جائیں گی, آپ کے ڈاکیومنٹس دیے جائیں گے, اس کے ساتھ آپ کو ایک سفری قواعد نامہ دیا جائے گا. پچھلی پریزنٹیشن میں ہم نے دکھایا تھا, وہ ایک پیج کا ڈاکیومنٹ ہے جس پہ آپ کا بیسک ڈیٹا لکھا ہوا ہے, اس کے ساتھ آپ کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے. سفری قواعد نامے کی بہت ساری کاپیز کروا رہے ہیں. اپنے ساتھ جتنا سامان لے کے جا رہے ہیں ہر سامان کے ساتھ وہ لگا لیجیے. ایک ایک کاپی خواتین اپنے ہینڈ بیگ میں ڈال لیں. خدا نہ خواستہ کہیں آپ اگر حج کے دوران یا مینا کے اندر یا کہیں حرم آتے جاتے ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں, آپ کا سفری قواعد نامہ آپ کے ساتھ ہوگا تو آپ خود نہ بھی پہنچ سکے تو کوئی بھی وہاں دیکھ کر آپ کو آپ کی بلڈنگ میں یا آپ کے مکتب میں, آپ کے خیمے میں, مینا میں پہنچا دے گا. اس لیے سفری قواعد نامے کی کاپیز اپنے ساتھ ایئرپورٹ پر بھی لے کے جائیے, کیونکہ جب آپ کا سامان وہاں سے پلاسٹک کوٹنگ ہوتی ہے تو وہاں پر بھی آپ نے سفری قواعد نامہ لگوانا ہوگا. آپ کا ہاتھ میں اچھی ساری کاپیز ہونی چاہیے تاکہ آپ اس کو ہر بیگ کے ساتھ لگوا سکیں. ممنوعہ سامان مثلاً چرس, افیون, ہیروئن, گٹکا, نسوار, حکیموں, یونانی ادویات وغیرہ سفر حج پر لے جانا جرم ہے. یہ جرم ہے, یہ منع نہیں ہے. اس کی سزائیں ہیں, وہاں کے قانون بہت سخت ہیں. اس لیے اس قسم کی کوئی بھی چیز اگر آپ کے سامان سے حادثاتی طور پر بھی برآمد ہو جاتی ہے تو نہ ہی منسٹری اس کی ذمہ داری لے سکتی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہمارا حاجی کہاں چلا گیا. تو اس لیے اس معاملے میں کیونکہ ہم وہاں پر ان کی حکومت کے تابع ہوتے ہیں, ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر پاتے. اس لیے آپ خود تو لے کے ہی نہیں جانے کی کوشش کریں کہ کسی کا بھی کوئی بھی ایسا پارسل نہ لے کے جائیں جس سے کوئی بھی ایسی مشکل پیش آنے کی صورتحال ہو. آپ لوگ حج کے سفر پہ جا رہے ہیں, آپ کچھ لمیٹڈ ایریاز میں ہی صرف سفر کر سکتے ہیں, اس لیے بہتر ہے کہ نہ کسی کا سامان لے کر جائیں نہ وہاں سے کسی کے لیے لے کر آئیں. حاجی کیمپ میں سہولیات, اب یہ ساری چیزیں جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی, اب اس حاجی کیمپ کی بلڈنگ کے اندر آپ کو کیا کیا سہولیات دی جائیں گی, کیونکہ اس کے بعد آپ کا وزارت کے ساتھ رابطہ کم ہو جاتا ہے. فزیکلی آپ نے ہر مسئلے کے لیے اپنے حاجی کیمپ کے ساتھ رابطہ کرنا ہوتا ہے. تو حاجی کیمپ کے اندر آپ کو کیا کیا سہولیات دی جاتی ہیں, ویکسینیشن اور ادویات کی پیکنگ کی جاتی ہے, سیل کی جاتی ہے. یہ میڈیسن حاجی خود لائے ہوئے ہیں, ہم نے اس کو سیل پیک کیا ہوا ہے, دیکھ لیں کہ اس کے گورنمنٹ آف پاکستان کی اسٹیمپ لگی ہوئی ہے. یہی سیل میڈیسن آپ کو کر کے دی جاتی ہیں اور آپ کو واپس کر دی جاتی ہیں, آپ اپنے سامان میں رکھ سکتے ہیں. اگر کچھ دوائیں ایسی ہیں جو دوران پرواز, ٹریولنگ کے دوران, فلائٹ کے اندر آپ کو ضرورت لگتا ہے کہ کوئی شوگر کے مریض ہوتے ہیں ان کو میڈیسن لینی پڑتی ہے بار بار, تو بہتر ہے کہ آپ اپنی جو سفر کے لیے جو فلائٹ کے دوران میڈیسنز ہیں ان کو الگ رکھ لیں, ان کو الگ ایک چھوٹے سے پیک میں پیک کروا لیں, وہ اپنے ہینڈ کیری میں رکھ لیں, باقی ساری میڈیسنز آپ اپنے بڑے بیگ میں ڈلوا لیجیے گا. ٹرالی بیگ, دستی بیگ, جوتوں کا بیگ, احرام بیگ, اسکارف کی فراہمی, یہ سارا سامان جس کی تصویریں آپ کو پہلے دکھا دی گئی ہیں وہ سب کو بھی یہاں آپ کے حاجی کیمپ سے ملے گا. کوئی بھی شخص اپنی فلائٹ سے بلوائے بغیر اگر خود حاجی کیمپ آ جاتا ہے اپنا سامان لینے کے لیے, نہ ہی اسے سامان ملے گا اور نہ ہی اس کی کوئی ذمہ داری لے گا, کیونکہ حاجی صاحبان معذرت کے ساتھ ہماری انسٹرکشنز کو فالو کرتے نہیں ہیں. اپنی سہولت کے پیش نظر کہ میں ادھر آیا ہوا ہوں تو ذرا چیک کرتا ہوں میرا سامان, ایسی صورتحال میں آپ آئیں گے آپ کو کوئی بھی
آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر سکے گا. اس لیے بہتر ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی صورتحال نہ آئے، نہ ہمارے لیے نہ آپ کے لیے. پاسپورٹ، ویزا اور ہوائی ٹکٹ کی فراہمی. آپ کا پاسپورٹ، آپ کا ای ویزا، آپ کو ٹکٹ وہ بھی یہاں حاجی کیمپ سے ملے گا فلائٹ سے 2 دن پہلے، 48 گھنٹے پہلے. یو فون کی سم کی فراہمی اور موبائل فون کی سیٹنگ. یو فون کے نمائندے یہاں حاجی کیمپ میں موجود ہوں گے، سم بھی یہیں سے ملے گی، موبائل فون کی سیٹنگ بھی آپ لوگ یہیں سے کروائیں گے. سعودی ریال حاصل کرنے کے لیے بینکوں کے کاؤنٹرز کا قیام. آپ لوگوں نے جن بینکس میں درخواستیں جمع کرائی ہیں، تمام بینکس کے کاؤنٹر جہاں پر لگ جاتے ہیں وہ آپ کے لیے منی ایکسچینج کا کام کرتے ہیں. آپ کی مرضی ہے، آپ نے ان سے ریال کنورٹ کروانے ہیں ان سے کرا لیجیے، باہر سے کرانے ہیں باہر سے کرا لیجیے، یہ صرف آپ کی سہولت کے لیے ہوتا ہے. سامان حج مثلاً احرام، عبایا، جوتا، بغیر خوشبو صابن وغیرہ کی خریداری کے لیے اسٹالز کا قیام. یہاں سے خریداری آپ کر سکتے ہیں، اسٹالز لگا دیے جاتے ہیں. ضرورت کی چیزیں جو حج کے سفر میں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں ان کی وہ سب یہاں اویلیبل ہوتی ہیں. آپ کی مرضی ہے، یہاں سے خریدنا چاہتے ہیں خرید لیں، باہر سے خریدنا چاہتے ہیں باہر سے خرید لیں. عازمین حج کی سہولت کے لیے تمام ایئرپورٹ پر حاجی کیمپ کے نمائندوں کی مستقل تعیناتی. ہمارے حاجی کیمپ کا نمائندے جو ہے وہ ہر جگہ پہ ہر قدم پہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. آپ جب ایئرپورٹ پر حج گراؤنڈ میں جاتے ہیں وہاں سے آپ کا سفر شروع ہوتا ہے اور آپ کے بورڈنگ کے مسائل، آپ کے جو بیگ کی پلاسٹک کوٹنگ ہے اس وقت تک ہمارا ہر نمائندہ آپ کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. کسی بھی قسم کی مشکل اگر آپ کو پیش آتی ہے آپ ہم سے رابطہ کر سکتی ہیں. حاجی کیمپس میں محدود تعداد میں عارضی رہائش کا بندوبست. ہمارے کچھ حاجی کیمپس کے اندر آپ لوگ تو چونکہ لوکل ہیں آپ لوگ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن کچھ جیسے گلگت کے ہمارے لوگ ہیں وہ جب اسلام آباد ایئرپورٹ سے ٹریول کرتے ہیں تو ان کو کچھ دن پہلے آنا پڑتا ہے. ہمارے پاس اسلام آباد، کراچی اور سکھر کے حاجی کیمپس میں محدود تعداد میں اکوموڈیشن موجود ہے. اگر حاجیوں کو کسی مشکل کی وجہ سے یہاں رکنا پڑے تو اس کا انتظام بھی یہاں موجود ہے. سعودی ایئرپورٹس پر وزارت کے عارضی دفاتر کا قیام اور عملے کی تعیناتی. اب حجاز مقدس میں بھی جب آپ لوگ جہاں جاتے ہیں جہاں پر پاکستان میں ہماری وزارت کا عملہ، ہمارا حاجی کیمپ کا اسٹاف ہر طرح سے آپ کی معاونت کے لیے موجود ہوتا ہے. سملرلی جب آپ لوگ حجاز مقدس میں جاتے ہیں وہاں پر بھی ہمارے عارضی دفاتر قائم کیے جاتے ہیں، ہمارا عملہ وہاں پر بھی موجود ہوتا ہے. کسی بھی قسم کی پریشانی کی صورت میں آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کا وہاں ہونا بھی اس لیے ہے کہ آپ کو کسی قسم کی مشکل پیش ہی نہ آئے. سعودی ایئرپورٹ پر وزارت کے عارضی دفاتر کا قیام اور عملے کی تعیناتی. آپ جیسے ہی جدہ ایئرپورٹ پر پہنچتے ہیں یا مدینہ ایئرپورٹ پر پہنچتے ہیں آپ کو وہاں ہمارے نمائندے بھی ملتے ہیں جو آپ کو اپنی نگرانی میں لائنس کے اندر آپ کے بسوں تک آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. اسی طرح اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی صورتحال میں آپ جب اپنے ایئرپورٹ لاؤنج میں انٹر ہو رہے ہیں اور آپ اپنے لوگوں سے الگ ہو گئے ہیں، اس طرح کا ہمارا آفس ایئرپورٹ پر مکہ میں بھی، جدہ میں بھی اور مدینہ میں بھی ہوتا ہے. مکتب شؤون حجاج پاکستان. اگر آپ خدا نہ خواستہ الگ ہو جائیں آپ کو صرف یہ کہنا ہے کسی کو بھی، چاہے وہاں کے عربی کوئی نمائندے موجود ہوتے ہیں کہ مجھے پاکستان کے مکتب جانا ہے یا پاکستان کے آفس جانا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو پہنچا دیں گے. عازمین حج کی رہائش گاہوں تک روانگی کے لیے بسوں میں سوار ہونے کی رہنمائی. ہمارا عملہ وہاں پر بھی قدم بقدم آپ کے ساتھ ہوتا ہے. اپنی نگرانی میں آپ لوگوں کو بس میں بٹھایا جاتا ہے جو آپ کو آپ کی رہائش گاہ تک لے کے جائے گی. وزارت کے عملے کی زیر نگرانی عازمین حج کے سامان کی بذریعہ ٹرک ان کی رہائش گاہوں تک ترسیم. ہمارے ہی لوگوں کی وہاں ذمہ داری ہے کہ آپ نے جو سامان اپنا بیڈ سے اٹھایا ہے ایئرپورٹ سے، وہ آپ کا سامان آپ سے لیتے ہیں، اپنی نگرانی میں ٹرک میں لوڈ کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ ساتھ وہ آپ کی بلڈنگ کی طرف، یا عموماً آپ سے بھی پہلے وہ آپ کی بلڈنگ میں موجود ہوتا ہے. حجاج کی ہمہ وقت رہنمائی کے لیے وزارت کے عملے کی رہائش گاہوں پر تعیناتی. ہمارا ایک نمائندہ وہاں شفٹس میں کام ہوتا ہے، ہر وقت 24 گھنٹے ہمارا ایک نہ ایک نمائندہ آپ کے مکہ میں، آپ کی ریسیپشنز پہ، مدینہ میں آپ کے ہوٹلس پہ، آپ کے فلورس پہ موجود ہوتا ہے. اگر تو کوشش کریں کہ اسی سے رابطہ کریں بجائے اس کے کہ آگے پیچھے آپ کمپلینٹس کریں. وہ نمائندہ اسی لیے ہے کہ بلڈنگ کے حوالے سے یا کسی بھی اور طرح کی کوئی مشکل یا رہنمائی آپ کو چاہیے تو ہمارے اس نمائندے سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. وزارت کے عملے کی نگرانی میں کمروں کی الاٹمنٹ اور چابیوں کی فراہمی. آپ کو کمرے تک پہنچایا جاتا ہے، چابیاں دی جاتی ہیں اور ہر جو گروپ ہے یا اگر آپ سیپریٹ اکوموڈیشن کے لیے جا رہے ہیں پیکج کے اندر تو آپ کو آپ کے کمروں تک پہنچانا بھی وزارت کے عملے کی ذمہ داری میں ہے اور وہ اس کو ضرور نبھاتے ہیں. وزارت کی طرف سے تینوں مقررہ اوقات میں مارکیٹ ریٹ سے کم قیمت پر رہائش گاہوں میں کھانے کی فراہمی. کھانا آپ کے پیکج میں شامل ہے، آپ سے کھانے کے لیے کوئی بھی ایکسٹرا چارجز نہیں لیے جائیں گے. یہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان کی اس وقت جو اکنامیکل کرائسس ہے اس حوالے سے وہاں کی مہنگائی ہم لوگوں
کے لیے زیادہ ہو گئی ہے. اگر آپ کبھی کسی وقت آپ لوگ گزرتے وہاں سے, آپ کھانے کی قیمت پوچھیں گے اور پر ڈے کا حساب لگائیں گے تو ہم اس سے بہت کم قیمت پہ آپ کو ایک بہت ہائیجینک کھانا بہت عزت کے ساتھ آپ کی رہائش گاہوں پر دیا جاتا ہے. کھانے کے معاملے میں کچھ چیزیں ہائیجینکلی اس کی کوالٹی بہترین ہوگی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن چونکہ ٹیسٹ ہر شخص کا اپنا اپنا ہے تو ٹیسٹ کے حوالے سے آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. ہم وہاں پاکستانی کیٹرنگ کمپنیز کو ہی ٹھیکہ دیتے ہیں, وہی آپ کے لیے کھانا پرووائڈ کرتی ہیں. کھانا تازہ ہوگا, کھانا گرم ٹھنڈا ہو سکتا ہے لیکن تازہ ہوگا. اسی طرح ہائیجینکلی انشاءاللہ صاف ستھرا کھانا صاف ستھرے ہالز میں آپ کو مقررہ اوقات میں بہت عزت کے ساتھ دیا جائے گا. ایک تو آپ نے وقت کا خیال رکھنا ہے. حاجی صاحبان حرم چلے جاتے ہیں یا آگے پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں, کھانے کا ٹائم نکل جاتا ہے, غلطی ان کی اپنی ہوتی ہے, پھر آگے شور شرابہ کرتے ہیں. یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں, غلط بیانی نہیں کرنی. کھانا وہاں وافر مقدار میں ہے, آپ لوگوں کے لیے ہے. نمک کم زیادہ کی آپ ظاہر آپ کے ٹیسٹ پہ اگر نہیں پورا اترتا یا پرہیزی کھانا, اس قسم کی کوئی سروسز نہیں ہے. بس کھانا صاف ستھرا ہائیجینکلی ٹائم کے مطابق اور تازہ یہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ. تو کیونکہ وہاں پہ حاجی صاحبان وہ جیسے عثمان بھائی نے بتایا کہ جس کام کے لیے جاتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں اور کھانا شاپوں میں ڈال ڈال کے ہمارے آفیسز آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کھانا ہم لوگوں کو دیا جاتا ہے. جو کھانا آپ لوگوں کو دیا جاتا ہے ہم لوگ بھی وہی کھانا کھاتے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ ہم لوگ بھی پے کرتے ہیں تو ہم وہی کھانا کھاتے ہیں. دوسری چیز, ہمارا پاکستان کا حاجی مکہ میں جہاں پر بھی رہ رہا ہے, جس بھی بلڈنگ میں رہ رہا ہے, آپ کا مینیو ایک جیسا ہوتا ہے. آپ یہ مت سوچیں کہ آپ کو جو ڈفرینٹ جو چیز دی گئی ہے شاید دوسری بلڈنگ میں کوئی بہتر چیز دی گئی ہوگی, ایسا نہیں ہے. ہمارا مینیو بالکل ایک جیسا, ناشتے کا, کھانے دوپہر کا کھانا, رات کا کھانا, پورے پاکستان کے حجاج کی جتنی بھی بلڈنگز ہیں ان میں ایک ہی وقت میں اور ایک ہی جیسا کھانا دیا جاتا ہے. مدینہ منورہ میں ہوٹلوں میں محدود جگہ کے باعث حجاج کرام سے گزارش ہوگی کہ وہ کھانے کے لیے شیڈول کے مطابق فلور وائز کھانے کی مخصوص جگہ پر جائیں. تھوڑا سا کانسیپٹ آپ رہائش گاہ کا لیں گے. مدینہ میں آپ کو ہوٹلوں میں ٹھہرایا جاتا ہے, مکہ میں بلڈنگز ہوتی ہیں. مدینہ کے جو فلورز ہیں, ایک ہوٹل کے مختلف فلور ہیں, مختلف منزلیں ہیں. ضروری نہیں کہ اس پورے ہوٹل کے اندر پاکستان کا حاجی ہو. آپ لوگوں کو جس فلور پہ رکھا جاتا ہے اسی فلور کے کھانے کا ٹائم آپ کو بتایا جائے گا. فرض کریں کہ آپ تیسرے فلور پہ ہیں تو پہلے فلور کے کھانے کے لیے کچھ اور وقت ہوگا, ہو سکتا ہے اس پہ کسی اور ملک کا حاجی ہو, ان کے لیے کھانا لگے, پھر دوسرے فلور کے لیے اور اسی طرح تیسرے فلور کے لیے. یہ یاد رکھیں, مدینہ میں آپ نے فلور وائز کھانا کھانا ہے. آپ کو شیڈول بتا دیا جائے گا کہ آپ نے کتنے بجے سے کتنے بجے تک آپ کے کھانے کے اوقات ہیں. صرف اسی اوقات کے دوران مدینہ میں آپ نے کھانے کی جگہ پہ جانا ہے اور اپنا کھانا کھانا ہے. مکہ کے اندر جو آپ لوگوں کی رہائش ہے وہ بلڈنگز کے اندر ہے, اور جو بلڈنگز جہاں آپ لوگ رہتے ہیں اسے عزیزیہ کہا جاتا ہے. جگہوں کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے, اس لیے کہ کبھی اگر آپ کو ٹیکسی لینی پڑتی ہے کسی وجہ سے, جب آپ زیارات پہ جاتے ہیں تو واپس آنے کے لیے آپ کو ٹیکسی والے کو بتانے کے لیے کچھ چیز ہونی چاہیے. ہمارا پاکستان کا تمام حاجی, عموماً 98% حاجی ہمارا عزیزیہ میں ہی ہوتا ہے. ایک جیسی بلڈنگز ہوتی ہیں آپ کی, مختلف سیکٹرز ہوتے ہیں. آگے ہم سیکٹر کی بات کریں گے. سیکٹر کو آپ اس طرح سے یاد رکھ لیں کہ 18-20, 15-18-20 اس طرح کی بلڈنگز کو ملا کے ایک سیکٹر کہہ دیا جاتا ہے. اسی سیکٹر کے لیے علیحدہ بسز ہے, اس سیکٹر کے لیے علیحدہ ڈسپینسری ہے. اس لیے آپ لوگوں کو چھوٹے چھوٹے سیکٹرز میں ڈیوائڈ کر کے آپ لوگوں کو سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں. تو مدینہ میں فلور وائز کھانا ہوگا, اس اپنے فلور کے حساب سے کھانا کھائیں گے. مکہ میں عزیزیہ میں آپ کی بلڈنگ کے بیسمنٹ میں ہال ہوتا ہے, اس ہال میں ٹیبلز ہیں, آپ ایک وقت میں کھانا آپ لوگوں کو وہاں فراہم کر دیا جاتا ہے. وزارت عملے کے مدینہ مکہ آمد و روانگی کا شیڈول اور انتظامات میں حجاج کی معاونت. وزارت آپ لوگوں کے لیے جو حجاج پہلے مدینہ جا رہے ہیں انہوں نے مکہ کب جانا ہے, اور جو پہلے مکہ جا رہے ہیں انہوں نے مدینہ کب جانا ہے, اس سب چیزوں کا انتظام سعودیہ میں کیا جاتا ہے. ہمارا وزارت کا عملہ وہاں موجود ہوتا ہے اور وہ فلائٹ وائز آپ لوگوں کا شیڈول بناتا ہے مکہ مدینہ روانگی کے لیے. مدینہ مکہ میں وزارت کے دفاتر کا قیام. ہمارے دفاتر ایئرپورٹ پر بھی موجود ہیں. ہمارے دفاتر آپ کے جو آپ جس سیکٹر میں رہ رہے ہوتے ہیں, عزیزیہ میں ہی ایک سیکٹر 7 ہے, وہاں پر ہمارا ایک مین آفس ہوتا ہے, اس کو MCO کہا جاتا ہے, مین کنٹرول آفس. یہ عزیزیہ کی یہ ایک بلڈنگ ہے, اس کے بارے میں دیکھ لیں گے آپ, مکتب چونک کا لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کا مکتب ہے. اگر آپ کسی بھی وجہ سے آپ الگ ہو گئے, اپنی بلڈنگ تک نہیں پہنچ پا رہے, تو کم از کم یہ کوشش کریں کہ پوچھتے ہوئے آپ مکتب پاکستان کے MCO یاد رکھیے, مین کنٹرول آفس. یہ ہمارا مدینہ میں بھی ہے, مکہ میں بھی ہے,
MCO में मुख्तलिफ शोबाजात होते हैं, शिकायत के इंदराज और अजाले के लिए कंप्लेंट सेल है, गुमशुदगी और बाजियाबी के लिए लॉस्ट एंड फाउंड सेल, मक्का मदीना रवानगी और आमद की शेड्यूल और मालूमात के लिए मक्का मदीना डिपार्चर सेल। कंप्लेंट सेल पहले तो अगर वहाँ पर आपको कोई मुश्किल होती है तो हमारा नुमाइंदा जो आपकी रहायशगाहों पर मौजूद है, आप उसी को अपनी पहले मुश्किल बताइए और इंशाल्लाह वो पूरी कोशिश करता है कि उसी वक्त या अगर कोई लंबी बात है तो वो हमसे रब्ता करेंगे, MCO में आपको उस मुश्किल का अजाला कर दिया जाता है। गुमशुदगी और बाजियाबी के लिए हमारा लॉस्ट एंड फाउंड है, ये लॉस्ट एंड फाउंड सामान का भी हो सकता है, ये हाजी का भी हो सकता है। किसी भी सूरत में अगर आपको पहले बताया आप बिल्डिंग से हट गए हैं या किसी भी वजह से आपका सामान आपकी बिल्डिंग में नहीं पहुंचा, आपने सेक्टर 7 में हमारे MCO ऑफिस से रब्ता करना है। मक्का में मदीना में आपको ऑफिस बता दिया जाता है, वो मरकजिया में ही है, किसी होटल में बना दिया जाता है, आप वहाँ आपसे हमसे रब्ता करेंगे। अगर वो सामान हमारे पास होता है हम खुद ही आपकी बिल्डिंग्स में पहुँचा देते हैं, लेकिन अगर वो कहीं हमारे पास नहीं पहुँचा, आप उसे कंप्लेंट करते हैं तो उसकी पूरी कोशिश की जाती है कि उसका अजाला किया जा सके। मक्का मदीना रवानगी और आमद की शेड्यूल और मालूमात के लिए मक्का मदीना डिपार्चर्स है, आपको बता दिया गया है कि जो मक्का का हाजी है उसे मदीना कब जाना है और मदीना के हाजी ने मक्का कब जाना है। ये सारा शेड्यूल वहाँ मक्का में और मदीना में बनाया जाता है, मक्का डिपार्चर सेल और मदीना डिपार्चर सेल के अंदर। मदीना मक्का में वजारत के दफातर के क़याम में मज़ीद हम देखेंगे कि मक्का मुकर्रमा में महदूद तादाद में बीमार और माजूर हुज्जाज की सहूलत के लिए व्हील चेयर डेस्क है। अगर आपको पूरे सफ़र के दौरान व्हील चेयर चाहिए तो बेहतर है कि आप अपनी व्हील चेयर यहाँ से खुद लेके जाएँ, लेकिन किसी भी एक्सीडेंट या किसी भी बीमारी की सूरत में अगर आपको वहाँ व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ती है तो कुछ महदूद तादाद में व्हील चेयर डेस्क हमारे पास मौजूद होता है। मक्का के ऑफिस में भी है, मदीना के ऑफिस में भी है। इसी तरह जब आप मशाइख के दिन में मिना जाते हैं वहाँ हमारे ऑफिस में भी व्हील चेयर अवेलेबल होती हैं, आपसे कुछ सिक्योरिटी रख ली जाती है, व्हील चेयर आपको दे देते हैं, जब आप वापस करते हैं तो आपको पैसे रिफंड कर दिए जाते हैं। मक्का मुकर्रमा में हुज्जाज की सहूलत के लिए ट्रांसपोर्ट सेल, एक अलहदा से सेल बनाया जाता है जो सिर्फ आप लोगों की ट्रांसपोर्ट पर काम करता है। हमारे मक्का के हाजी, क्योंकि मदीना में तो आप मरकजिया में हैं, सफ़र ज़्यादा नहीं है, आप पैदल बड़ी आसानी से मस्जिद नबी तक आना जाना कर सकते हैं, लेकिन मक्का में हरम जाने के लिए आपको 24 घंटे बसेस अवेलेबल होती हैं, बहुत बेहतरीन बसेस और काफ़ी तादाद में बसेस हमारे पास हर सेक्टर के लिए। जैसे मैंने बात की कि 15-20 बिल्डिंग का एक सेक्टर है और उस सेक्टर के लिए 8-10 बसेस अलग से हैं। इसी तरह दूसरे सेक्टर के लिए मुख्तलिफ हमारे सेक्टर्स हैं जो 9-10 सेक्टर्स तक जाते हैं, बिल्डिंग्स की तादाद बेतहाशा है, तो उस हिसाब से ट्रांसपोर्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा बसेस हैं, एयर कंडीशन बसेस हैं, बहुत बेहतरीन, बहुत आरामदेह, वो आपकी बिल्डिंग से आपको लेती हैं, हरम पाक आपको लेके जाती हैं, वहीं से आपको वापस लेती हैं और आपकी बिल्डिंग में पहुंचाती हैं। उस बस में निकलना ही निकलना है, हर 2, 3, 4, 5 मिनट के बाद उस बस में अगर एक हाजी भी सवार है उसने आपको लेके जाना ही है, वो बिल्कुल इंतज़ार नहीं करेंगे कि मज़ीद हाजी आ जाए और बस भर जाए। इसलिए बड़ा सुकून और तहम्मुल आपने दिखाना है, बसेस की कोई कमी नहीं है। आपको इंशाल्लाह अगर आप अपना टाइम का अंदाज़ा रख के अगर आप जमात के साथ शामिल होने के लिए निकलें तो आपको बसें बेतहाशा वहाँ मिलती हैं। मसला क्या होता है? मसला हरम से वापसी के वक्त होता है। होता क्या है कि हरम से लोग निकले हैं, अब वहाँ पर क्योंकि आपको लाइन्स बनवा दी जाती हैं, हमारी बसेस नज़र आ रही हैं, 10-12 बसेस लाइन में लगी हुई हैं, एक बस आएगी, हाजियों को बिठाएगी, आगे निकलेगी, दूसरी साथ ही आ जाएगी, उसके साथ जुड़ी हुई है बस, लेकिन क्योंकि हाजी वक्त थका हुआ है, गर्मी है, धूप में इंतज़ार कर रहा था, हर शख्स की कोशिश है कि ये जो पहली बस है इसमें आके बैठ जाओ, और ऐसे ऐसे मुश्किलात उन लोगों को आई हैं, बस में सिर्फ उतरने चढ़ने में उनका हज इतना मुतासिर हुआ, हज का सफ़र इतना मुतासिर हुआ कि या व्हील चेयर या एम्बुलेंस तक की नौबत आई है, सिर्फ इसलिए कि हम लोगों ने सब्र नहीं किया। बस नज़र आ रही है कि पीछे खड़ी है, हमने पिछली जो प्रेजेंटेशन थी उसमें अच्छी वीडियोस दिखाई थी, आपको बताया था कि बसेस बड़ी तरतीब से आती हैं, आपको लेती हैं और आपकी अपनी बिल्डिंग तक लेके जाती हैं, लेकिन हाजी थकावट की वजह से कहते हैं खड़ा होकर चला जाओ, दूसरी बस में बैठने का इंतजार नहीं करेगा। दूसरी बात, उतरते चढ़ते, अगर बस से उतर रहे हैं तो आप नीचे खड़े, पहले उतरने वालों को उतरने दें, फिर आप लोग जाएं। ये इतनी बेसिक बात है जो यहाँ पाकिस्तान में भी अगर हम लोग फॉलो करें तो ये जो रश के मसाइल हैं, ये जो हंगामे हैं, ये जो झगड़े हैं, उनसे भी हम बच सकते हैं। और वहाँ पर तरह तरह का हाजी आया होता है, इतनी एम्बेरसमेंट होती है हमारे लिए कि हमारे नुमाइंदे वहाँ देख रहे हैं और पता चलता है कि ये पाकिस्तान का हाजी है जिसने किसी से लड़ाई झगड़ा कर ली है, या किसी ने सिर्फ बस पे उतरने चढ़ने के मामला पे उसके इतने बड़े मसाइल आ गए हैं, तो इतनी ये हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है। इसलिए आपकी सहूलत के लिए बार बार बहुत ज़्यादा बसेज हैं, सिर्फ थोड़ा सा सब्र करेंगे, बस नज़र आ रही है, पहले भर भी निकलने दें, ख़वातीन को जगह दें, बुजुर्गों को जगह दें, व्हील चेयर वालों को बैठने दें, जो बस से उतर रहे हैं पहले उन्हें उतरने दें, फिर आप बसेज में जाएंगे तो इंशाल्लाह किसी भी किस्म की मुश्किल नहीं आएगी। तिब्बी सहूलियात के लिए अस्पताल और
डिटेल से देखेंगे हर सेक्टर, अब सेक्टर का वर्ड क्योंकि बार बार यूज हो रहा था इसलिए मैंने आपको सेक्टर से इंट्रोडक्शन करा दिया। हर सेक्टर के अंदर एक डिस्पेंसरी मौजूद है जिसमें उन 15, 18, 20 बिल्डिंग के हाजियों को देखना है। वहाँ पर बेसिक किसी भी नॉर्मल बुखार, नज़ला, फ्लू, हर तरह की मेडिसिन वहाँ मौजूद होगी, डॉक्टर वहाँ मौजूद होगा। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप अपनी डिस्पेंसरीज में जा सकते हैं। रास्ता पता ना हो, जो नुमाइंदा रहायश गाह पे आपके साथ मौजूद है हमारा, उससे एड्रेस पूछिए या वो आपको रहनुमाई भी कर देगा डिस्पेंसरी तक पहुँचने के लिए। हुज्जाज की रहनुमाई के लिए हरमैन शरीफैन के दरवाज़ों पर आपका वजारत की अमले की तैनाती। आप अगर नोटिस करें तो हमने पाकिस्तान के एयरपोर्ट से लेकर आपको आपकी बिल्डिंग तक पहुँचाया, और बिल्डिंग से जब आप हरम के लिए बसों में निकलेंगे, कदम कदम पर हमारे नुमाइंदे वहाँ उस गर्मी में हर चौक पे आपको नजर आएंगे, सिर्फ आपकी सहूलत के लिए। उनके साथ भी ताउन कीजिएगा, छतरी लिए, टोपी पहने, पाकिस्तान का झंडा लगे, वो अपनी आइडेंटिफिकेशन दूर से दिखा रहे होंगे। आपको कोई मसला मसाइल पेश आता है, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। हरम के दरवाज़ों के दाएं बाएं ख़वातीन भी, मर्द भी हमारे अमले की सूरत में वहाँ मौजूद होते हैं आपकी मदद के लिए। हिजाज़ मुक़द्दस में तिब्बी सहूलियात की तफसीलात। मक्का मदीना में मरकज़ी हॉस्पिटल अस्पताल का क़याम, जिसमें मंदरजा झैल शोबाजात में माहिर डॉक्टर्स और अमला हमावत हुज्जाज की खिदमत में मुस्तफ़ अमल होंगे। इमरजेंसी वार्ड है, मर्दाना जनाना वार्ड है और ओपीडी है। हमारा एक मेन हॉस्पिटल, जैसे एक मेन MCO था सेक्टर 7 में, इसी तरह ये पाकिस्तान हज मेडिकल मिशन एक बड़ा हॉस्पिटल है हमारा पाकिस्तान के डॉक्टर्स का, ये भी सेक्टर 7 में ही है। तो यहाँ एम्बुलेंस की सर्विस आगे हम देखते हैं कि इसमें मुख्तलिफ शोबाजात हैं। मेडिसिन का यहाँ स्टॉक बहुत है, डॉक्टर 24 घंटे यहाँ मौजूद हैं। अगर एडमिशन के मामला हैं, हमारे पास मेल वार्ड है, फीमेल वार्ड है, बेड्स वहाँ अवेलेबल है, लेबॉर्ट्री एक्सरे की सहूलत अवेलेबल है, एम्बुलेंस की सहूलत अवेलेबल है। अगर आपकी डिस्पेंसरी से मामला हल नहीं होते या बीमारी बढ़ जाती है, एडमिशन तक की नौबत आ जाती है, तो फिर आपको सेक्टर 7 के हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया जाता है। आपको एम्बुलेंस की ज़रूरत अगर होती है, बिल्डिंग में हमारे नुमाइंदे से रब्ता करें, वो आपके लिए एम्बुलेंस का भी इंतज़ाम करता है। डेंटल यूनिट भी है, लेबॉर्ट्री एक्सरे भी है, एम्बुलेंस सर्विस है, फार्मेसी है। हर सेक्टर में इब्तदाई तबी इमदाद की फराहमी के लिए डिस्पेंसरियों की सहूलत मौजूद है। आपको बता दिया गया, इंतहाई बीमारी की सूरत में सऊदी अस्पतालों में मरीज रेफर करने की सहूलत। अगर बीमारी कुछ इस तरह की इस नौयत की हो जाती है कि मज़ीद कुछ मामला जो वहाँ पर हमारा, क्योंकि हॉस्पिटल जो है वो टेम्परेरी होता है, जो मक्का में जो हमारा मेन हॉस्पिटल है, अगर वहाँ भी मामला बढ़ जाते हैं वहाँ से, तो फिर आपको सऊदी हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है। हमारे अमले की रहनुमाई में आपकी इलाज की सारी निगरानी की जाती है, और ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, किसी किस्म के पैसे नहीं होते। लेकिन बेहतर है कोशिश करें और अल्लाह ना करें कि वक्त तक नौबत आए कि आपको अस्पतालों में जाना पड़े। वज़ारत की तरफ से हुज्जाज कराम की सहूलत के पेश नज़र हज के 5 दिनों के लिए मिना में आर्ज़ी दफ्तर कायम किया जाता है, जिसमें मंदरजा झैल शोबाजात होते हैं, शिकायत सेल, गुमशुदगी और बाजियाबी, व्हील चेयर डेस्क, नक्शाजात की मदद से मालूमाती और रहनुमाई डेस्क। जिस तरह एयरपोर्ट पे आर्ज़ी दफ्तर था, जिस तरह मक्का और मदीना में हमारा आर्ज़ी दफ्तर है, इसी तरह आपका मिना में भी जहाँ 5 दिन मशाइर के होते हैं, वहाँ पर भी हमारा आर्ज़ी दफ्तर कायम किया जाता है। उसमें भी हर तरह का शोबा अवेलेबल है, शिफ्ट्स में काम होता है। एहराम बांधने में भी लोग हमारे अमले के यहाँ आपकी मदद के लिए मौजूद होते हैं। तो कोशिश पूरी है कि हर कदम पर और सफ़र के दौरान आपके साथ साथ रहें।